بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تہجد۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں سے نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ آسمان کے پاس جاتے ہی اپنی بات منوا لیتی ہے۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ بھی حاصل ہوتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو، اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد میں بہہ جانے والا ہر آنسو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور گناہوں کی ندامت بھی۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ نماز تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا پسندیدہ شخص ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت نوازنا چاہتا ہے اسے اس تہجد تک لاتا ہے، اور تہجد پڑھنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت نوازنا چاہتا ہے اسے اس تہجد تک لاتا ہے، اور تہجد پڑھنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے جس کو تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری تہجد کے آنسو تو عرش پہ سنے جاتے ہیں، ان کو کائنات میں اتنی اہمیت مل جاتی ہے
کہ پھر نہ جانے نصیب میں کون کون سے معجزے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ تہجد وہ وقت ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ معجزے دعاؤں سے ہے، اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ روتی بیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا رونا اللہ کو بہت پسند ہو، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو، وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ معجزے منتظر ہے رونما ہونے کے لیے، معجزے منتظر ہے رونما ہونے کے لیے، تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے، اور ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ بے شک مدینہ ہو سناٹا ہو وقت تہجد ہو برسات ہو، مدینہ ہو سناٹا ہو وقت تہجد ہو برسات ہو، یا الہی ایسی ہی ہم سب کی زندگیوں میں ایک رات ہو۔ اللہم آمین۔